الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود وقال تعالی فی مقام آخر إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز قابل احترام ایمانی بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان کہ جس رب ذوالجلال نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے، اور اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ گزر کر آج دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے۔ کل انشاءاللہ ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور تیسرا عشرہ پہلے دو عشروں کے مقابلے میں بھی زیادہ خاص ہے، جس میں ایک خاص عبادت اعتکاف کی عبادت ہے، اور اسی طرح اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا ہے، تو بڑا ہی اہمیت والا عشرہ ہے، عظمت والا عشرہ ہے۔ تو اس عشرے میں جو ایک خاص عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے، اور اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی، اور آپ کے ارشادات سے بھی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ پاک کریں، ان طہرا پاک کریں، کس کو؟ بیتی میرے گھر کو، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی گھر کی پاکی کا حکم دیا ہے تین عبادتوں کے لیے: طواف، اعتکاف اور نماز۔ تو ان میں سے جو دوسرے نمبر پہ عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ پتہ چلا اعتکاف بھی ایک کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزے کا حکم دیا، پھر روزے کے مسائل بیان کیے، وہیں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ اعتکاف کے بارے میں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزہ فرض کیا، اور روزے میں کیا چیزیں چھڑائی؟ کھانا چھڑایا، پینا چھڑایا، اور اسی طرح مباشرت کو چھڑا دیا، لیکن اس کا ایک وقت رکھا، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، پھر اس کے بعد کھانا بھی حلال کر دیا، پینا بھی حلال کر دیا، اور مباشرت کو بھی کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو رات میں عورت سے، اپنی بیوی سے مباشرت کو حلال کر دیا رمضان میں، لیکن دن میں کیا کر دیا؟ حرام۔ لیکن جب اعتکاف کا مسئلہ آیا تو فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کھانا تو تمہارے لیے جائز رہا، پینا تو تمہارے لیے جائز رہا، لیکن ایک کام جو جائز تھا لیکن اب وہ اعتکاف کی حالت میں تم پر ناجائز ہو جائے گا، تم ان سے مباشرت ہرگز مت کرنا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، ان کے قریب یعنی عورتوں کے قریب نہ جانا، اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو کیا پتا چلا؟ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے
کہ اس میں اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑنا ہے، اور نمبر 2 کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں کرنا ہے۔ تو یہ قرآن سے اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 2 عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا، اور آخری عشرے کا اعتکاف تو آپ نے ہمیشہ فرمایا ہے۔ یہ آپ کے عمل سے اعتکاف کی عبادت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، وہ شخص جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، اور ہر خندق کی دوری، اس کی کشادگی، اس کی وسعت، زمین و آسمان کے درمیان جو کشادگی ہے، جو فاصلہ ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی معتکف شخص کو جہنم سے کوسوں دور کر دیتے ہیں۔ کتنا دور کرتے ہیں ہم اتنا سوچ بھی سکتے نہیں۔ جب جہنم سے دور ہوا تو یقیناً جنت کے قریب ہو گیا۔ یہ تو ایک فضیلت اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، کہ معتکف شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اس نے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اب رات دن اس کے کہاں گزریں گے؟ اللہ کے گھر میں گزریں گے۔ اس کی آنکھیں بھی پاک ہو جائیں گی، اس کے کان کی سنائی بھی پاک ہو جائے گی، زبان بھی پاک ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس طرح گناہوں سے بچتا ہے۔ اب جب اس نے ڈیرا ڈال دیا مسجد کے اندر، اب باہر نکلنے کی اسے اجازت نہیں ہے، تو بہت سارے خیر کے کام جو یہ باہر رہ کر کر سکتا تھا ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بشارت سنا دی، فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، معتکف شخص کے لیے نیکیوں کا ثواب اور اسی طرح نیک کاموں کا اجر لکھا جاتا ہے اس شخص کی طرح جو باہر رہ کر وہ تمام اعمال کرتا ہے۔ جیسے کوئی بیمار پڑ گیا، اب یہ مسجد کے اندر ہے، اس کا دل تڑپ اٹھا، اس نے خبر سنی کہ میرا پڑوسی بیمار ہو گیا، میرے گھر کا فرد، خاص فرد، میرا والد، میری ماں، میری بیوی بیمار ہوگی، اب اسے عیادت کرنی تھی، لیکن اللہ کے گھر میں اس نے ڈیرا ڈال دیا ہے، اب یہ رک جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے جی؟ رک جاتا ہے، جاتا نہیں ہے۔ تو رک کر بھی اس کے دل کی آواز کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور اس کو پورا پورا وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا جنازہ ہوا، اسے خبر پہنچی کہ فلاں شخص کا جنازہ ہو گیا ہے، اب یہ جنازے پہ نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، دل مچلا اور اس کا دل تڑپا کہ میں بھی جنازہ پڑھتا، تو اللہ نے اس کی دل کی آواز سن کر اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیا جس نے باہر نماز جنازہ ادا کی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ان اعمال کا بھی ثواب مل رہا ہے جو یہ باہر رہ کر کرتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، جس نے رمضان میں 1 عشرے کا اعتکاف کیا تو وہ شخص کی طرح ہے جس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب کتنا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ایک معتکف شخص کو عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے فضائل۔ تو اس لیے ہمیں اس عبادت کو کرنا چاہیے، یہ خاص عبادت ہے۔ اب اعتکاف ہے کیا؟ جب انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کی الجھنوں میں پھنس کر، فتنوں میں پھنس کر،
اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا، دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے، اور اس طرح نفس غالب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے، باقی عبادات میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اب جب یہ سوچتا ہے کہ میرا دل غافل ہو چکا ہے، اب میں اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہوں، رشتہ مضبوط کرتا ہوں، تو رشتہ مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی عبادت اعتکاف کی ہے کہ اب سب کچھ کو چھوڑنا ہے، پوری دنیا کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، کام دھندے چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ کر مسجد میں تشریف لے آتا ہے، اور آ کر اللہ کے گھر میں مہمان بن کر اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈالتا ہے کہ اب میں اپنا رشتہ صرف اپنے رب سے رکھوں گا، کسی اور سے رکھوں گا نہیں۔ اس عبادت کا نام اعتکاف ہے کہ سب سے کٹ کر، سب کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈال دے، اللہ کا مہمان بن جائے، تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ معتکف کہلاتا ہے۔ پھر یہ اعتکاف کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف واجب اعتکاف ہے، اور ایک سنت اعتکاف ہے، اور ایک نفل اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف کہ کوئی خود اپنے اوپر کچھ ایام کا، کچھ دنوں کا اعتکاف متعین کر دے، لازم کر دے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو گویا کہ اس نے خود اپنے اوپر اعتکاف کو کیا کر دیا؟ واجب کر دیا۔ جیسے نظر کا اعتکاف ہے، اور ایسے ہی کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا، میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، اور وہ کام ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر وہ اعتکاف کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم، واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ اور اس طرح واجب اعتکاف کہ سنت اعتکاف شروع کیا، شروع کرنے کے بعد اگر اس نے توڑ دیا تو پھر اس کی قضا بھی ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ سنت اعتکاف شروع کر کے اس کو پورا کرنا لازمی ہے، تو یہ پہلی قسم ہے اعتکاف کی۔ اور دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ۔ اور یہ سنت مؤکدہ بھی کیسی سنت ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جس طرح فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ، ایسے ہی سنت کی 2 قسمیں، سنت عین، سنت کفایہ۔ سنت عین تو وہ سنتیں ہیں جو ہر شخص کو کرنی ہے، جیسے نماز کی سنتیں، اس کے علاوہ اور سنتیں۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت کفایہ ہے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کہ اگر بستی میں سے ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف کر لیتا ہے تو پوری بستی اس سنت کو ادا کرنے والی بن جاتی ہے، اور پوری بستی کو وہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ اگر چند افراد مل کر پڑھ لیتے ہیں تو پوری بستی سے وہ بوجھ اتر جاتا ہے۔ تو یہ ایسی سنت ہے کہ ہر شخص پر لازمی ضروری نہیں ہے، بستی میں سے کچھ چند اشخاص اگر اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈالتے ہیں تو پھر پوری بستی اس سنت سے بری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے سنت اعتکاف۔ اور ایک نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ سنت اور واجب اعتکاف کے لیے شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن نفل اعتکاف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے بس اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جب تک ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، زبان سے کچھ بھی نہ بولیں، کوئی ذکر نہ کریں، تب بھی ہمیں اس کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ تو جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کی داخل ہونے کی جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ ساتھ ہم یہ نیت کر لیں۔ اگر الفاظ عربی میں یاد نہیں ہے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ الفاظ یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں کہہ دیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی حالت میں رہوں گا۔ تو یہ نیت کرنے سے ہی مسجد میں جب تک وہ شخص رہے گا تو اعتکاف کا الگ سے ثواب ملتا رہے گا۔ باقی جو عبادتیں کرے گا اس کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن الگ سے کس کا ثواب بھی ملے گا؟ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا۔ اب یہ جو واجب اور سنت اعتکاف ہے اس کے لیے شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، لہذا غیر مسلم کا اعتکاف اگر وہ سالہ سال بیٹھ رہے، بہت سارے غیر مسلم اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں،
لیکن ان کی رہبانیت اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے لیے کلمہ گو ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے. نمبر 2 عاقل ہونا. لہذا کوئی پاگل اگر بیٹھ رہا ہے تو اس کا اعتکاف کا اعتبار نہیں ہے. ایسی بالغ ہونا، نابالغ کے اعتکاف کا اعتبار نہیں. لیکن اس میں علماء نے لکھا ہے اگر ایک بچہ قریب البلوغ ہے، بالغ ہونے کے قریب اور سمجھدار ہے، اس شعور ہے، وہ اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی مانا جائے گا. اور اسی طرح نیت کا ہونا. اگر کوئی بغیر نیت کے پورا رمضان کا مہینہ مسجد میں گزار دے تو اعتکاف ہوگا؟ تو پتہ چلا اعتکاف کی نیت بھی کرنی ہے. تو جب معتکف شخص اعتکاف کی نیت سے گھر سے چلے گا، اس کا یہ ارادہ، اس کا یہ عمل ہی کیا ہے جی؟ نیت ہے. تو جب گھر سے چلے، جیسے آج شام الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو شام تک پہنچائے، تو اعتکاف کی عبادت شروع ہو جائے گی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. یہاں بھی کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. کل ہم ایک جگہ تھے تو وہاں مشورہ ہو رہا تھا اور کہنے لگے کہ عشاء کی نماز پر جن کو اعتکاف کرنا ہے وہ تیار ہو کر آ جانا. کس نماز پر؟ عشاء کی. گویا کہ ہم مسائل سے بھی ناواقف ہیں. کب بیٹھنا ہے یہ بھی پتا، سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اس بارے میں کچھ پتا. تو سنت اعتکاف کا جو ٹائم ہے وہ 20ویں رمضان، یہ 20ویں روزے کو شام میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے معتکف شخص کو مسجد میں داخل ہو جانا ہے اعتکاف کی نیت کر کے. تو آج 20واں روزہ ہے، تو آج شام سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے معتکف اشخاص مسجد میں پہنچ جائیں. افطاری کہاں کرنی ہے؟ مسجد میں کرنی ہے. تو یہ نیت کا ہونا ضروری ہے. تو آپ نیت اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں کہ میں سنت اعتکاف یہ کیا کرتا ہوں؟ نیت کرتا ہوں. سنت اعتکاف یہی ہے 10 دن کا اعتکاف جو آخری عشرے کا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیت کے بعد مرد کے لیے اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں. عورت کو اعتکاف کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے کسی کمرے میں. اگر گھر کا کوئی ایسا کمرہ انہوں نے متعین کر کے رکھا ہے جس میں وہ نمازیں پڑھتی ہیں تو وہیں پہ کیا کریں؟ اعتکاف کریں، بہتر ہے. اگر کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے، ہر کمرے میں نماز پڑھتی ہے، تو کوئی ایک کمرہ کیا کر لیں اپنے لیے متعین کر دیں. اور عورتوں کا اعتکاف بمقابلہ مردوں کے زیادہ آسان ہے، ان کے لیے اور زیادہ سہولت ہے اعتکاف کرنے کی. تو ان کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے. گھروں کو ہم نے ویران کر دی ہے عبادت سے، اس لیے ہمارے گھروں میں عبادت ہونی چاہیے. اعتکاف جیسی عبادت ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے. مرد کو اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں کرنا ہے. پھر مسجد میں بھی شرط ہے کہ وہ مسجد جس میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو. اب دیکھو یہ شرط کیسی ہے. اس سے پتہ چلا اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ تم سب کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ اور وہاں اپنے رب کو راضی کرو. نہیں، بلکہ ایسے معاشرے میں رہ کر لوگوں سے ملتے جلتے ہو کر تم اپنے رب کو کیا کرو؟ یاد کرو. اس لیے 5 وقت نماز کی شرط ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ، تاکہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو کہ نمازیوں کا آنا جانا ہو. تو یہ معتکف شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکے. اور اس کے بعد جو شرط ہے وہ ہے کہ معتکف شخص کے لیے روزہ لازمی ہے، چاہے وہ نظر کا اعتکاف ہو، واجب اعتکاف ہو یا سنت کا اعتکاف ہو، اس کے لیے روزہ کیا ہے جی؟ ضروری ہے. اب بہت سارے بزرگ جو اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ روزہ رکھ سکتے نہیں ہیں، شیخ فانی کی صفت میں داخل ہو جاتے ہیں. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اعتکاف کریں تو ان کا اعتکاف نفلی ہوگا، سنت اعتکاف ہوگا. کیوں؟ سنت اعتکاف کے لیے روزہ کیا ہے جی؟ ضروری ہے. اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں تو بھی مسجد میں بیٹھے عبادت کا ثواب تو ملے گا، لیکن سنت اعتکاف جو ہے وہ ان کا ہوگا. سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. تو یہ اعتکاف کے لیے شرائط ہیں. پھر جب ایک شخص مسجد میں داخل ہو گیا، اعتکاف کی نیت سے اس نے اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیا، سب کو چھوڑ دیا، اب اس پر کچھ احکام ہیں جن کی پابندی اس پر لازمی اور ضروری ہے. اب من پسند سے وہ مسجد میں رہے ایسا ہوگا جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے گھر کے حوالے کر دیا. اب چلے گی کس کی؟ اللہ کی چلے گی. اب اپنی چلے گی نہیں. اب جب چاہے باہر دھوپ لگی ہے، چلو جی دھوپ لینے کے لیے باہر چلے گئے. حمام گرم ہے، چلو جی حمام تپنے کے لیے حمام پہ چلے گئے. تو یہ تو نفسی
तकाजा हो जाएगा, जिसको पूरा करने के लिए जब निकलेगा मस्जिद से तो एतिकाफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए रब की माननी है, फिर अपने नफ्स की माननी नहीं है। जब दुनिया को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब अपने नफ्स को भी क्या करना है, छोड़ना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। तो इसलिए मोतकिफ शख्स के लिए कुछ मसाइल जरूरी है, जिनका जानना एतिकाफ में बैठने से पहले पहले लाजमी और जरूरी है। सबसे पहले मस्जिद का जो अहाता है वो देख लें कि मस्जिद का अहाता कितना। जैसे ये पूरी मस्जिद यहां से लेकर पीछे तक मस्जिद है, इसी ऊपर वाली मंजिल, इसके ऊपर जो मंजिल है वो भी मस्जिद है। तो चाहे यहां इतिकाफ करे, वहां इतिकाफ करे, इतिकाफ कर सकते, लेकिन बेहतर यह है कि उस मंजिल में इतिकाफ करे जिसमें जमात के साथ नमाज होती हो, ताकि सहूलत के साथ जमात में क्या हो सके, शरीक हो सके। बहरहाल मस्जिद वो भी है, ये भी है, दोनों मंजिलें क्या होती हैं, 3 मंजिलें 4 मंजिलें, वो सब मंजिलें जो ऊपर नीचे होती है वो क्या होती है, मस्जिद होती है। तो ये मोतकिफ के लिए जाए एतिकाफ है। अब हमारे यहाँ एक गलत फहमी ये होती है कि जो हम वो एक हुजरा बनाते हैं मोतकिफ के लिए, सबसे पहले ये समझे कि वो हुजरा बनाना मुस्तहब है, वो लाजमी और जरूरी नहीं है। अगर किसी मस्जिद में बहुत ज्यादा हजरात एतिकाफ के लिए तैयार हो जाते हैं, अब हर एक के लिए हुजरा बनाना मुश्किल हो रहा है, तो हुजरा बनाना ही छोड़ दे, बस मस्जिद में डेरा डाल दे, हुजरे की कोई जरूरत नहीं है, उस कमरा बंदी की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि वो मुस्तहब अमल है। हो अगर इंतजाम हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो भी क्या है जी, ठीक है, एतिकाफ दुरुस्त है। वो तो यकसुई के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पर्दा डलवाया है, वो साबित है, लेकिन मुस्तहब दर्जा है, लाजमी और जरूरी नहीं है। तो अब जो मोतकिफ शख्स उस कमरे में बैठते हैं वो सोचते हैं हमारे लिए बस यही जाए एतिकाफ, हम मस्जिद से बाहर यानी उस हुजरे से बाहर भी जा सकते नहीं है। तो वो दूसरी सफ पे भी जाना अपने लिए क्या समझते हैं, वो सोचते हैं कि गुनाह हो जाएगा, तीसरी सफ में भी सोचते हैं कि गुनाह हो जाएगा। तो मस्जिद में वो कहीं भी जाकर बैठ कर क्या कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। तो ये उनके लिए जाए एतिकाफ है। फिर मस्जिद से बाहर कब जा सकते हैं, तो 3 तरह की जरूरतें इंसान के साथ होती हैं। जरूरत किसको कहते हैं, जिसके बगैर कोई चारा ना हो, जरूरत उस चीज का नाम है। अब 3 तरह की जरूरतें, एक है तबई जरूरत, एक है शरई जरूरत और एक है इज़्तिरारी जरूरत। सबसे पहले तबई जरूरत को हम समझते हैं। तबई जरूरत क्या है, जैसे इंसान को खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, और इसी तरह इंसान के साथ कज़ाई हाजत लगी हुई है, तो ये इंसान की तबई जरूरत है जिनके पूरा किए बगैर कोई चारा नहीं है। अब खाने पीने का इंतजाम तो मस्जिद के अंदर ही हो सकता है कि मोतकिफ शख्स का जो घर वाले अफराद हैं बाकी वो इंतजाम करें, तो ये बेहतर रहेगा। अगर कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो रहा है कि कोई लाए खाना और फिर ले जाए, ऐसा कोई शख्स नहीं है, तो अव्वलन तो कोशिश यही करनी चाहिए, अगर घर में कोई फर्क नहीं है तो बस्ती का कोई शख्स क्या हो जाए जी, तैयार हो जाए इस खिदमत के लिए। क्योंकि एक शख्स पूरी बस्ती की तरफ से एहतिकाफ कर रहा है, तो बस्ती को चाहिए कि उसकी क्या भी करे, खिदमत करे, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है, तो फिर मोतकिफ के लिए जायज है कि वो अपने घर में जाए और वहां से खाना लेकर आ जाए। क्योंकि खाने के बगैर तो कोई चारा ही नहीं, 10 दिन भूखा तो रह नहीं सकता, तो फिर खाने के लिए निकल सकता है तब जब कोई लाने वाला ना हो। और इसी तरह जो दूसरी जरूरत है कज़ाए हाजत की, वो तो ऐसी जरूरत है कि उसके लिए निकलना ही निकलना है। तो इस जरूरत के लिए मोतकिफ शख्स निकलेगा तो मस्जिद के जो बाथरूम होंगे उनको तरजीह दे। जो बैतुल खुला मस्जिद के हैं बाथरूम है, उनको क्या दे जी, तरजीह दे, उन्हीं में अपनी इस जरूरत को पूरा करें, कज़ाए हाजत से फरागत हासिल कर लें, और वहीं पे वजू भी बाथरूम में वजू कर लें। जैसे हमाम होता है तो हमाम में आकर क्या कर सकते हैं, वजू कर सकते हैं। तो ये इस जरूरत के लिए निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर मोतकिफ शख्स रात को सोया, एहतिलाम हो गया, जनाबत की हालत में हो गया, अब गुस्ल फर्ज हो गया, तो उस फर्ज गुस्ल को करने के लिए भी बाथरूम में जाना जरूरी है, बल्कि तो लाजमी होगा कि मस्जिद छोड़कर क्या करे जी, पहले जाकर गुस्ल करके मस्जिद में आए, क्योंकि मस्जिद में ठहरना भी फिर जायज होगा नहीं। तो ये कौन सा गुस्ल है, फर्ज गुस्ल, गुस्ल जनाबत। इसके अलावा जो गुस्ल होता है सुन्नत गुस्ल, जुम्मा के दिन जो गुस्ल किया जाता है वो सुन्नत गुस्ल होता है, उसके लिए निकलेगा। अगर सुन्नत गुस्ल के लिए मोतकिफ शख्स निकलेगा तो उसका एतिकाफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये तबई जरूरतें हैं जिनके लिए एक मोतकिफ शख्स निकल सकता है। अब यहीं पे समझ लीजिए कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि जी मैं तो नशा करता हूं,
اب 10 دن بیٹھوں گا کہاں سے میں نشے کے بغیر رہ سکتا ہوں. یہ نشہ معمولی والا نشہ, بیڑی کا, کھانے کا نشہ, یہ جو چھوٹے نشے ہیں, اب اس کی بھی عادت بنا لی ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں. اگر ممکن ہو کوشش کریں کہ یہ 10 دن ایسے گزاریں کہ منہ میں کوئی نشہ وشہ نہ جائے. لیکن اگر خطرہ ہے کہ اگر نشہ نہیں کروں گا تو طبیعت بگڑ جائے گی, خراب ہو جائے گی, تو پھر ایسے معتکف شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جائے گا تو جاتے جاتے اس ضرورت کو کیا کر لیں گے, پورا کر لیں گے. وہاں جو ٹائم لگے گا اس ٹائم میں اس حاجت کو کیا کر لیں, پورا کر لیں. مستقل اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اگر معتکف شخص مسجد سے باہر نکل گیا, 1 سیکنڈ 1 لمحے کے لیے بھی نکل گیا, تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. پھر سنت اعتکاف رہے گا نہیں. اور مسجد کے اندر نشہ کر نہیں سکتے چونکہ بدبودار چیز ہے. بدبودار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے. تو مسجد کے اندر کوئی بدبودار چیز استعمال کی جائے تو یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز جائز ہوگا نہیں. تو اس لیے اس ضرورت کو آتے جاتے قضاء حاجت میں جو ٹائم لگے گا اسی ٹائم میں کیا کر لیں, پورا کر لیں. ایسے ہی اسی ٹائم میں مسواک کر لیں, برش کر لیں. اور اس کے علاوہ دوسری جو ضرورت ہے وہ ہے شرعی ضرورت. اگر کوئی معتکف شخص ایسی مسجد میں بیٹھا جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں جانا جائز ہے. اب اس جانے سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. لیکن کب جائے, کب نکلے گا اپنی جگہ سے, اس وقت نکلے گا کہ جب اسے یہ احتمال ہو کہ میں مسجد میں پہنچ کر سنت مؤکدہ ادا کر لوں گا, خطبہ سے پہلے پہلے, اذان سے پہلے پہلے 4 رکعت کیا کر لوں گا جی, ادا کروں. اس وقت وہاں سے نکلے گا. اب آنے جانے کا جتنا ٹائم ہوگا وہ اندازہ لگا لے. 5 منٹ لگتے ہیں تو 5 منٹ پہلے نکلے, 10 منٹ لگتے ہیں تو 10 منٹ پہلے نکلے. پھر جیسے ہی جمعہ کی نماز ہو جائے گی تو سنتوں سے فارغ ہو کر, سنت مؤکدہ سے فارغ ہو کر فی الفور اپنی مسجد کا کیا کریں گے, رخ کریں گے. اب یہاں بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے. معتکف شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھ پہ کسی کی نظر نہ پڑے, اگر کسی کی نظر پڑے گی تو میرا اعتکاف کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو کیا کرتے, اپنے آپ کو رومال میں ایسا لپیٹتے ہیں اور آنکھیں نیچے کر کے چلتے ہیں کہ ٹکر لگنے کا کیا ہوتا ہے جی, خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آتے جاتے بس خیال اس بات کا رکھنا کہیں رکنا نہیں ہے. اور آتے جاتے ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں, اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں. تو بعض سوچتے ہیں کہ کسی سے بات کرنی ہی نہیں ہے, نہ سلام کا جواب دیتے ہیں. سلام کا جواب دے سکتے ہیں لیکن چلتے چلتے, رکنا نہیں ہے, رک کر جواب دینا. ایسے ہی کسی نے خیریت معلوم کر لی تو اس کو بھی جواب دینا ہے, مزاج پرسی کرنی ہے, لیکن کیا کرتے کرتے چلتے چلتے, رکنا نہیں ہے, رک کر معانقہ نہیں کرنا ہے, اور رک کر مسافہ کر کے کھڑا ہونا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہو گیا تو اعتکاف کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا معتکف شخص کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے اور لازمی ہے. اس لیے جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان مسائل کو اچھی طرح جان لیں اور سمجھ لیں, پھر اس کے بعد مسجد میں اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دیں, اور یہ سنت اعتکاف جیسے اس کا حق ہے اسی حق کے ساتھ اس سنت اعتکاف کو ادا کریں, چونکہ پوری بستی کی طرف سے یہ سنت کیا کر رہے ہیں, ادا کر رہے ہیں. اس لیے تھوڑی سی کوتاہی اور تھوڑی سی غفلت جو ہے وہ پوری بستی اس سنت میں کیا ہو جائے گی. اگر اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو پوری بستی کے اعتکاف کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا. اس لیے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک آخری مسئلہ جو اعتکاف میں, موبائل کیا رکھ سکتا ہے معتکف شخص؟ میرے ایمان والے بھائیوں, اور خاص طور سے وہ حضرات جنہوں نے اعتکاف کا ارادہ کر رکھا ہے, اس موبائل کو اپنے گھر میں ہی چھوڑ کر آئیں تو بہتر رہے گا. آپ نے دنیا چھوڑ دی لیکن دنیا دکھانے والا آلہ جیب میں لے کر مسجد میں آ گئے تو ظاہری طور پر دنیا تو چھوڑیے لیکن دنیا کا آلہ وہ جیب میں موجود ہے. تو جب موبائل مسجد میں کھولیں گے تو یقیناً بہت ساری خبریں اسے پتہ چلیں گی تو ذہن الجھے گا. ذہن کیا ہوگا جی, الجھے گا, عبادت سے ہٹ جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل کو 10 دن کے لیے چھٹی کر دیں, گھر میں چھوڑ کر آئیں, اور 10 دن کے بعد پھر جب جائیں گے پھر آپ استعمال کریں. ہاں اگر زیادہ ہی ضرورت ہے, کوئی ایسا شخص ہے کہ اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور طبیعت کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ, تو چھوٹا موبائل رکھ لے کہ اگر رات میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو گھر والوں کو اس موبائل کے ذریعے کیا دی جا سکتی ہے, اطلاع دی جا سکتی ہے. اگر اپنے نفس پہ کنٹرول ہے تو پھر
موبائل رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ضرورت کے بقدر چلائیں۔ اگر ضرورت سے باہر چلائیں گے تو پھر اعتکاف وہ اعتکاف رہے گا، روحانیت اعتکاف کی جو روحانیت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو مسائل تھے اعتکاف کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ جو عشرہ ہے یہ بہت قیمتی عشرہ ہے، اس میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس رات کا تعارف اللہ نے خود بیان فرمایا، جس کی فضیلت خود قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ رات کا تعارف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رات ایسی ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو جب اس رات کی نسبت قرآن کی طرف ہوئی تو اس کی فضیلت میں اور 4 چاند لگ گئے۔ آگے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے اگر ہم سال میں دیکھیں گے تو وہ پورے 83 سال 4 مہینے بنتے۔ کتنے ہی؟ 83 سال۔ گویا کہ اگر کسی کو یہ رات مل جاتی ہے، وہ نماز تراویح پڑھ لیتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے 83 سال 4 مہینے نماز تراویح پڑھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، گویا کہ 83 سال 4 مہینے اس نے قرآن کی کیا کیجی؟ تلاوت کی۔ بلکہ فرمایا بہتر ہے، کتنی بہتر ہے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہی نہیں۔ تو یہ رات جو کہ اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں کہ یہ رات متعین نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ صرف 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ جو ہی کا لفظ اور صرف کا جو لفظ ہم لگاتے ہیں کہ یہی رات لیلۃ القدر ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اسی رات میں جاگنے کا ہم نے معمول بنا لیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں اسی رات میں جاگنا، اس کے علاوہ اور کسی رات میں جاگنا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ رات بھی ہو سکتی ہے، وہ رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس لیے جو حضرات موت تک اعتکاف کرنے والے ہیں وہ تو کریں گے ہی، لیکن ہم جو اعتکاف کرنے والے نہیں ہیں، جن کا ارادہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں طاق راتوں کو بیدار رہیں اور اس رات کی تلاش میں رہیں۔ اور ہمارے یہاں اس آخری عشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مساجد کے اندر وہ مسائل چھیڑتے ہیں جو اختلاف کا باعث بنتے ہیں۔ آپ خوب سمجھ لیجئے کہ اس رات کی تعیین بھی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اٹھا لی گئی کہ آپ نے جب اس رات کی خوشخبری صحابہ کو دینی چاہی، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ اس خبر کو دینے کے لیے جب آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ ان کے اختلاف کی وجہ سے اس رات کی تعیین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اٹھا لیا گیا۔ بہرحال اس میں حکمتیں ہیں، اللہ نے اٹھا لیا اس رات کی تعیین کو، لیکن پتہ کیا چلا، سبب کیا بنا؟ وہ جھگڑا سبب بنا۔ اور عموماً آخری عشرے میں مساجد کے اندر ہر مسئلے کو لے کر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سال بھر نماز نہیں پڑھتے وہ آتے ہی رمضان میں اس لیے ہیں کہ یہ فلاں چیز ایسی کیوں لگائی ہے، یہ امام صاحب ایسا کیوں کرتا ہے، یہ خطیب تم نے ایسا کیوں رکھا ہے، یہ مؤذن تم نے ایسا کیوں رکھا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ ویسا کرتا ہے، تم نے حساب دیا یا نہیں دیا۔ یہ مسائل چھیڑتے ہیں جس سے اختلاف بڑھ جاتا ہے، پوری بستی اختلاف میں لگ جاتی ہے اور پورا عشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خصوصی گزارش ہے کہ اس عشرے میں اپنی زبان کا روزہ رکھیں کہ بولنا نہیں ہے۔ آئیں مسجد میں نماز تراویح پڑھیں، گھر میں چلے جائیں، گھر میں عبادت کریں۔ کہاں عبادت کریں جی؟ رات کو جاگنا ہے تو کہاں جائیں گے؟ گھر میں جاگیں، جو ہم نے اپنے گھروں کو بے سکونہ بنا کے رکھا ہوا ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں نہیں برس رہی ہیں، جہاں برکتیں نازل نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو عبادت سے ویران کر دیا ہے۔ تو اپنے گھروں کو عبادت سے آباد کریں۔ جب آباد ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، برکتیں برسیں گی۔ تو گھروں میں عبادت کو لازم کر دے، تنہا بیٹھیں، کمرے میں بیٹھے، پھر اپنے رب سے تار ملائے اور اللہ کے سامنے اپنے دکھ سنائیں۔ جو کچھ مسائل حل کروانے ہیں اپنے اللہ سے کروائیں، اور ہم آ کر متولی سے اپنے مسائل حل کرواتے ہیں۔ یہاں مسجد کی جو ذمہ دار ہے ان سے حل کرواتے ہیں۔ اگر مسجد کا بھی معاملہ ہے، کوئی مسجد کی کمیٹی کا کوئی مسئلہ ہے، تو میں عرض یہ کروں گا، ادباً گزارش کروں گا کہ اس مسئلے کو مؤخر کر دو کہ رمضان کے بعد حل کریں گے، بیٹھیں گے اس مسئلے کے بارے میں، کیونکہ اختلاف ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی
مؤخر کر دیں کہ رمضان کے بعد اس مسئلے پر کیا کریں گے، غور و فکر کریں. تو بہت قیمتی عشرہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عشرہ نصیب فرمائے. تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا چھوڑ دیں، اگر رات میں عبادت کے لیے جب ہم مسجد میں آئے تو یہ ارادہ کر لیں کہ میں زبان کا روزہ رکھوں گا، میں بولوں گا کسی سے نہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں